نکالتے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں گھر بیٹھے ہمارے محلے کی مسجد میں ایسا موقع نصیب کیا ہے، اس لیے میرے خیال میں کوئی ساتھی اس نعمت کو، اس موقع کو ضائع نہ کرے۔ انشاءاللہ آج تعلیم دین کورس جو ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے، بنیادی جو دین کا بنیادی علم ہے، ضروری علم ہے، جس کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس کی الحمدللہ بہت ہی ایک محنت سے شکل بنائی گئی ہے۔ آج انشاءاللہ اس کی افتتاحی تقریب ہے۔ ان بزرگوں کی دعاؤں سے، سرپرستی سے ہم آغاز کریں گے تو انشاءاللہ بہت خیر ہوگی۔ تو مختصر وقت ہے، وقت بہت کم ہے، اس لیے ساتھی اہتمام کے ساتھ تشریف لے آئیں۔ سب سے پہلے تلاوت کے لیے درخواست کروں گا اپنے اس مدرسے کے تخصص کے طالب علم حافظ محمد بلال سراج سے کہ وہ تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم۔ اب انشاءاللہ ایک مختصر سی نعت تخصص کے طالب علم حافظ محمد بشیر پڑھیں۔ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله
حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله باغ میں جب میں گیا سب طوطیاں تھی خوشنما کہتی تھی نعت مصطفیٰ باغ میں جب میں گیا سب طوطیاں تھی خوشنما کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله قمریاں سب شوق میں ڈالی تھی گردن طوق میں کہتی تھی آ کر ذوق میں قمریاں سب شوق میں ڈالی تھی گردن طوق میں کہتی تھی آ کے ذوق میں کشف الدجى بجمالہ کشف الدجى بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلبلیں سب سو بسو لے کر ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو بلبلیں سب سو بسو لے کر ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله چڑیوں کی سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے چڑیوں کی سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ آج کے ہمارے معزز مہمان حضرت اقدس حضرت مولانا الطاف الرحمن العباسی صاحب حفظہ اللہ تعالی سے کہ وہ اس مبارک اور اہم مجلس کے آغاز میں اپنے قیمتی نصائح سے باتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائیں تمام ساتھی توجہ سے سنیں اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فعن ابز الخزاعی والد عبد الرحمن قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأثنى على طوائف من المسلمين خيرا
ثم قال ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتعظون والله ليعلمن قوم جيرانهم ويفقهونهم ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهم وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتعظون أو لأعاجلنهم بالعقوبة في دار الدنيا. ثم نزل فدخل بيته فقال قوم من ترونهم عناب هؤلاء فقالوا نراه عنابه الأشعريين هم قوم فقهاء ولهم جيران جفاة من أهل المياه والأعراب فبلغ ذلك الأشعريين فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذكرت قوما بخير وذكرتنا بشر فما بالنا فقال ليعلمن قوم جيرانهم وليفقهنهم وليعظنهم وليأمرنهم ولينهينهم وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتعظون ويتفقهون أو لأعاجلنهم بالعقوبة في دار الدنيا. فقالوا يا رسول الله أبطير غيرنا فأعاد قوله عليهم وأعادوا قولهم أبطير غيرنا فقال ذلك أيضا فقالوا أمهلنا سنة فأمهلهم سنة ليفقهوهم ويعلموهم ويعظوهم ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. رواه ابن راهويه والبخاري في الوحدان وابن السكن وابن مندى والطبراني في الكبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما وزدني حلما. اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات یہ موقع ہے جیسے آپ نے سنا کہ جو ہمارے عام مسلمان بھائی ہیں ان کے لیے تعلیم کا اور علم کو دین کو آدمی آ کر کے بیٹھ کے اور اس آدمی نے حضرت ابو الدرداء کو کہا جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آپ کے پاس آیا ہوں لحدیث، ایک حدیث کی وجہ سے، بلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بیان کرتے، تو میں اتنا دور کا سفر کر کے صرف وہ حدیث سننا ہے۔ مشکات میں تو یہ الفاظ نہیں ہے لیکن جامع بیان العلم میں ہے کہ حضرت ابو الدرداء نے ان سے پوچھا آپ کا اور کوئی تجارت، کوئی اور غرض تو نہیں تھا کہ بیچ میں یہ کام فرمانے، صرف وہ حدیث سننے۔
حضرت ابو الدرداء نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو ایسے راستے پر چلے جس میں وہ علم سیکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے اور فرشتے اپنے پر اس آدمی کے لیے بچھاتے۔ آپ کو معلوم ہے سب کو کہ فرشتوں نے ہم سب کے والد حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا اور ان کے مقام کو تسلیم کیا تھا۔ آج تک اسی مقام کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ جو علم کا طالب ہے فرشتے اس کا احترام کرتے۔ تو طالب علم کا جو مقام مرتبہ ہے وہ تو بہت بڑا ہے حضرات۔ اس کو دیکھتے ہوئے تو ہمارا دل بالکل بھی نہیں چاہتا ہے کہ کوئی ایک مسلمان بھی دین کا طالب علم نہ رہے نہ بنے۔ ہمارا دل تو اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ اتنی بڑی سعادت سے ہمارے مسلمان کیوں محروم رہ جائے؟ اس لیے میں آپ سب کو یہ کہتا ہوں، اگر آپ کے لیے یہ ترتیب شروع ہوتی ہے اور خدا نخواستہ حضرات خدا نخواستہ اس نعمت کی ناقدری ہو گئی، اللہ جل جلالہ کا قانون یہ ہے کہ وہ نعمت اللہ لے لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اللہ نے ان کو مبعوث کیا، وحی بھیجی اور وہ نور آپ نے پھیلایا۔ مکے والوں نے قدر نہیں کی، اللہ جل جلالہ اس نور کو مدینہ منورہ میں۔ تو آپ میں سے ایک آدمی بھی اگر اس موقع سے محروم رہے گا تو محروم ہو جائے گا۔ اس لیے آپ لوگ یہ طے کریں گے، جو ترتیب ہے مجھے اس تفصیل کا معلوم نہیں ہے کہ کون سے دن ہے اور کیا وقت ہوگا، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے اپنی آخرت کو بنانے کا ایک محفوظ راستہ ہے، ضرور آپ اس کے اندر آئیں گے۔ اب اس حدیث کو آپ لوگ سن لیں جو میں نے پڑھی۔ مشہور صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن ابزا خزاعی، ان کے والد ہیں ابزا خزاعی۔ ان سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں منبر پر خطاب فرمایا اور آپ نے مسلمانوں کے بعض گروہوں کی تعریف کی کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے مسلمانوں کے بعض دوسرے گروہ ان کو تنبیہ کی۔ اب آپ الفاظ غور سے سنیں۔ فرمایا کیا وجہ ہے ان لوگوں کو، کیا حال ہے، کیا عذر ہے جو اپنے پڑوس کے لوگوں کو دین نہیں سمجھاتے اور ان کو دین کی تعلیم نہیں دیتے اور واعظ و نصیحت نہیں کرتے اور ان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتے۔ اسی کے ساتھ فرمایا اور کیا عذر ہے ان لوگوں کے پاس جو اپنے پڑوس کے لوگوں سے دین سیکھنے اور اس کی سمجھ حاصل کرنے اور ان کے واعظ و نصیحت سے مستفید ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیا وجہ ہے ان لوگوں کے پاس؟ کیوں نہیں سیکھتے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ دین نہیں سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا نہیں کرتے اور نصیحت کی باتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ کیا وجہ ہے ان لوگوں کے پاس؟ آپ علیہ السلام تنبیہ فرما رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے قسم کے ساتھ تاکید فرمائی۔ قسم فرمایا وہ لوگ جو دین کا علم رکھتے ہیں اپنے پڑوسیوں کو ضرور دین سکھائیں
اور ان میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کی کوشش کریں اور ان کو واعظ و نصیحت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کریں، اور جو لوگ اس کے احکام سے واقف نہیں ان کو میری تاکید ہے کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے، اس کا علم رکھنے کے لیے اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھیں اور اس کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور ان کے وعظ و نصیحت سے استفادہ کیا کریں آگے۔ ورنہ اگر ان دونوں فریقوں نے اس ہدایت پر عمل نہیں کیا تو میں اس دنیا میں ہی ان کو سزا دلواؤں گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام ممبر سے اتر گئے اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ لوگ آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ آپ علیہ السلام یہ کن لوگوں کو بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے پڑوس والوں کو نہیں سکھاتے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ اس سے اشعری قبیلے کے لوگ مراد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا قبیلہ ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کا قبیلہ۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ اشعری قبیلہ ہے، انہی کا یہ حال ہے کہ وہ فقہا ہیں، ان میں دین کی سمجھ ہے اور ان کے پڑوس میں پانی کے چشموں کے پاس رہنے والے ایسے دیہاتی قسم کے لوگ ہیں جو بالکل دین سے ناواقف ہیں۔ یہ ساری باتیں اشعری لوگوں کو معلوم ہوئی کہ اچھا اس سے مراد ہم تھے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، معلوم ہوا ہے کہ آپ نے بعض لوگوں کی تعریف کی ہے اور ہم لوگوں کے بارے میں آپ نے سخت کلمات فرمائے ہیں، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ نے جواب نہیں دیے، یہی فرمایا بس میرا کہنا یہی ہے کہ دین کا علم فہم رکھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین نہ جاننے والے اور اپنے پڑوس میں رہنے والوں کو دین سکھائیں، ان میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں اور وعظ و نصیحت امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا کریں، اور جو دوسرے لوگ ہیں جن کو سمجھ نہیں، دین کا علم نہیں، ان کا فرض ہے کہ وہ سیکھیں، وعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھائیں، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، یا ان کو میں اس دنیا میں سزا دلواؤں گا۔ اشعری لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، کوتاہی کسی اور کی اور سزا ہم کو بھگتنا ہوگی، اس کی سزا ہم کو ملے گی۔ آپ نے پھر اپنی بات جواب نہیں دی، سکھانے والے سکھائیں، سیکھنے والے سیکھیں، ورنہ تو میں سزا دلواؤں گا۔ تو اشعری لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم کو 1 سال کی مہلت آپ دیتے، ہم 1 سال میں سکھا دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو وہ مہلت دے دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم۔ بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا حضرت داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام کی زبان سے۔ یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی اختیار کی اور حدود سے تجاوز کرتے تھے اور دوسروں کو ان برائیوں سے اور گناہوں سے نہیں روکتے تھے۔ حضرات یہ حدیث ہے، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیم و تربیت کا ایک عمومی نظام بتا دیا۔ عمومی، ہر شخص
دین کو سیکھ سکتا ہے، جن کے پڑوس میں علماء ہیں اور وہ علماء ان کو سکھانا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ جا کر کے سیکھو، ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات آپ کے سامنے ضرور سیکھیں، ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے ناراض ہیں جن کے پاس اس قسم کا ماحول ہو اور وہ نہ سیکھیں اور عذر بیان کریں ایک دوسرا۔ کیا عذر ہے بھائی؟ آدمی جس چیز کو اہمیت دیتا ہے اس کا وقت نکلتا۔ مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ شہید ہمارے استاذ، ان سے ایک سوال ہوا آپ کے مسائل ان کا حل میں۔ وہ سوال یہ ہے، کسی نے سوال کیا کہ حضرت قرآن کو پکڑنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، بغیر وضو قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں، اور ہم لوگ بہت مصروف لوگ ہیں، ہر مرتبہ میں وضو کریں تو بہت مشکل ہے، تو کیا اس کی گنجائش نہیں ہے کہ بغیر وضو کے ہاتھ لگا؟ تو حضرت نے اس کا جواب دیا بڑا حکیمانہ، فرمایا کہ مسئلہ تو یہی ہے کہ بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اب یہ سوال کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو جواب یہ ہے، دو جواب ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ مشینیں جب تک ایجاد نہیں ہوئی تھیں تو لوگ اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے، مشینیں ایجاد ہو گئیں تو انسانوں کا کام مشینوں نے لے لیا۔ اس کے بعد چاہیے تھا کہ انسانوں کے پاس کافی وقت نکل آتا، لیکن عجیب بات ہے، مشینیں ایجاد ہو گئیں، انسان خود مشین ہو گئی، اور اب لوگوں کے پاس وقت نہیں، اور معلوم نہیں ہے کہ مشینوں نے انسان کا جو کام سنبھالا اور انسانوں کے پاس وقت بچا، وہ وقت کہاں چلا گیا؟ پھر فرمایا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس وقت نہیں۔ دیکھو، بہت دفعہ ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے، کچھ جملے بول کر کے ہم اوروں کو مطمئن، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے۔ یہ جملہ نہیں ہے جو ہم بولتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہ خالص اپنے ساتھ دھوکہ۔ اگر میری بات کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، ذرا تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچو، آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو وقت کہاں لگ رہا ہے؟ کیا ہر مصروفیت ٹھیک ہے؟ اگر آپ غلط مصروف ہیں تو وہ مصروفیت تو بہتر نہیں۔ حضرت نے فرمایا، آپ پابندی سے اخبار دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ پابندی سے ٹی وی دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ اور موبائل کا اس زمانے میں بہت رواج نہیں تھا، ورنہ تو یہ بھی بول دیتے کہ پابندی سے آپ موبائل کو استعمال کرتے ہیں نہیں۔ جب آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو ان چیزوں کا وقت کیسے نکل؟ اس لیے حضرات دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اپنے فائدے کو سمجھنا چاہیے۔ یہ موقع ہیں آپ لوگوں کے پاس، آپ کا وقت انتہائی قیمتی بنے گا، دنیا آخرت بنے گی آپ کی۔ اس قسم کی مجالس میں پورے ذوق اور شوق کے ساتھ آ کر کے اور ادب اور توجہ کے ساتھ اور دین کا طالب علم بن کر کے شریک ہونا چاہیے۔ سمجھ میں؟ دین کا ضروری علم ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے۔ پورا عالم ہونا یہ ضروری نہیں، ہر آدمی کا پورا مستقل عالم ہونا یہ بھی ضروری نہیں۔ با استعداد لوگ ہوں وہ تو بنے پورے عالم، باقی ضروری علم ہر مسلمان کے پاس ہو۔ جہاں آپ کی مصروفیت ہے وہاں مصروف رہیں، لیکن ضروری علم کو سیکھ لیں، اور کوئی مشکل نہیں۔
دیکھو ضروری علم کو سیکھنے کے دو طریقے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم کے اندر یہ دونوں طریقے بیان کی۔ ایک طریقہ علم کو سیکھنے کا یہ ہے کہ مجلس علم لگتی ہے، جیسے یہ مجلس علم، آپ کو کوئی بات زندگی میں پیش ابھی نہیں آئی لیکن آپ پہلے سے اس کا علم اپنے پاس رکھ لیں، جب کبھی آپ کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آئے گا تو آپ اس کو سیکھ چکے ہوں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو مسئلہ پیش آئے آپ پہلے اس کو پوچھیں اور پھر عمل کریں۔ شیطان ہمارے دلوں میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے، وہ کہتے ہیں پوچھو گے تو جواب آپ کو وہ ملے گا جو آپ نہیں سننا چاہتے، کہتے وہ تو کہیں گے تو ٹھیک نہیں ہے تو میں کیوں پوچھوں، یہ کوئی شیطان کا وسوسہ۔ پوچھنا ضرور چاہیے، پوچھ کے عمل کرو تو آپ کا عمل محفوظ ہوگا، زندگی ضائع نہیں ہوگی۔ تو علم کے دونوں طریقے، چاہے آپ پہلے سے سیکھیں، عمل بعد میں جب آئے گا، یا جب عمل کا موقع آ جائے تو آپ سیکھ لیں اس کو اور پھر عمل کرنا شروع کریں انشاءاللہ تعالی۔ حضرات یہ مجالس علم ہے، آپ کے سامنے لگیں گی، آپ پوری پابندی کے ساتھ انشاءاللہ اس میں شریک ہوں، آپ کو اس کا بہت فائدہ نظر آپ کو آ جائے گا۔ اللہ جل جلالہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے حضرت نے مختصر وقت میں بہت جامع انداز میں بات کی، اور خلاصہ یہی ہے جیسے حضرت نے فرمایا کہ یہ ہم سب کی اجتماعی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے ان حضرات نے، اساتذہ نے فکر کی ہے، وقت نکالا ہے، تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی قدردانی کریں۔ ناقدری کے نتیجے میں پھر محرومی انسان کے حصے میں آ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ بہت ہی ایک مبارک سلسلہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے کافی احباب نے، ساتھیوں نے بھی، اسکول کالج یونیورسٹی کے طلباء نے بھی اس میں داخلہ لیا ہے، اور کافی بڑی تعداد میں مستورات نے، طالبات نے، بچیوں نے بھی داخلہ لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے حالات کو دیکھتے ہوئے آن لائن کا بھی ایک آپشن رکھا تھا، اس میں بھی بہت بڑی تعداد میں داخلے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ العظیم آج جیسے اس کی افتتاحی مجلس ہے، تو میں ابھی سے عرض کر دوں ان تمام ساتھیوں کے لیے کہ کلاسز کا آغاز اسباق کا کب ہوگا۔ انشاءاللہ مستورات کے لیے جو وقت ہے وہ صبح 10:30 سے 12:30 بجے تک ہے بنات کے مدرسے میں، 10:30 سے 12:30 تک بنات کے مدرسے میں مستورات کے لیے۔ ہفتے میں 4 دن ہے، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، صرف 4 دن اور 2 گھنٹے۔ اور حضرات کے لیے، طلباء کے لیے، ساتھیوں کے لیے مسجد میں 7 بجے سے لے کر 9 بجے تک 2 گھنٹے۔ اور ان کے لیے جو ایام ہے وہ ہے جمعہ، ہفتہ، پیر اور منگل، یہ یاد رکھیں۔ تو یہ ترتیب ہے۔ باقی انشاءاللہ العظیم آغاز جو آنے والا پیر کا دن ہے، تو پیر کے دن مستورات جو ہے وہ صبح 11 بجے آنے کا اہتمام کر لیں۔ پیر کے دن مستورات بنات کے مدرسے میں 11 بجے تک آنے کا اہتمام کر لیں۔ ان کو انشاءاللہ آگے کی ترتیب، کورس، نظم، اسباق سب کچھ بتا دیا جائے گا۔ اور جو طلباء ہیں، حضرات ہیں، وہ پیر کے دن مغرب کی نماز میں، ویسے تو وقت دیکھیں 7 بجے ہے نا، لیکن پیر کے دن مغرب کی نماز میں حاضر ہو جائیں، تو انشاءاللہ ان کو بھی آگے کی پوری ترتیب، سلیبس، کورس سب کچھ بتا دیا جائے گا۔ تو یہ انشاءاللہ کورس کا نظم ہے۔ ہمارے آج کی مجلس کے دوسرے معزز مہمان اور ہمارے مخدوم و مکرم داعی کبیر حضرت مولانا عبدالستار صاحب، خطیب جامع مسجد بیت السلام، الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ اور یہ حضرات بہت زیادہ، دونوں حضرات مصروف تھے، لیکن ہم نے ان کو بہرحال تکلیف دی، اور ان کی مصروفیات کو جاننے کے باوجود بھی
اللہ پاک ان حضرات کو جزائے خیر نصیب فرمائیں۔ تو حضرت مولانا عبدالستار صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، چونکہ ان کا وقت بھی بہت قیمتی ہے، محدود ہے، حضرت نے واپس بھی جانا ہے۔ ساری باتوں کے باوجود ہم نے بہت اصرار کیا، احساس بھی تھا کہ حضرت کی بے اکرامی کر رہے ہیں، لیکن حضرت نے بڑی شفقت فرمائی، وقت عنایت کیا، چونکہ ہم چاہتے تھے کہ یہ ایک اہم موقع ہے، تعلیم دین کورس شروع ہو رہا ہے، تو ان حضرات کی دعاؤں سے، سرپرستی سے شروع ہو، تو بلا کسی تاخیر کے انشاءاللہ حضرت مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم کا بیان شروع ہوگا۔ تمام ساتھی توجہ کے ساتھ سنیں اور بالکل چلت پھرت بند کر دیں، طلبہ بالکل طلب کے ساتھ بیٹھ جائیں، اللہ سب کے لیے عمل کرنا آسان فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم۔ میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، میرے لیے خود سعادت کی بات ہے کہ اس موقع پہ میرے ان عزیزوں نے مجھے شرکت کا اس مبارک مجلس میں موقع عطا فرمایا، اور ہمارے ان بزرگوں کو اور عزیز بھائیوں کو اللہ رب العزت اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وہ لوگ اور وہ بستیاں اور وہ علاقے اور وہ سوسائٹیاں بڑی خوش نصیب ہوتی ہیں جنہیں اللہ رب العزت ایسے علماء اور ایسے مربی اور ایسے فکر مند ائمہ عطا فرما دیں کہ جنہیں ایک کڑن ہو کہ ہر گھر کے اندر کس طریقے سے اللہ کا دین اور اللہ کا علم اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں کس طریقے سے پہنچائی جائے۔ ایسے علاقے، ایسی سوسائٹیاں بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جہاں ایسے درد دل رکھنے والے علماء انہیں نصیب ہو جائے۔ ورنہ میرے عزیزوں، یہ دور تو نفسہ نفسی کا ہے، نفسہ نفسی کا ہے، اور ساری فکریں اس معدے کے گرد گھومتی ہیں، ساری زندگی اسی گرد گھومتی ہے۔ کسی کو نفع پہنچانا بغیر مفاد کے، اس کا تصور ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ تب تو وہ بات کرتا ہے، تب تو وہ سلام کرتا ہے، تب تو وہ کچھ دیر وقت دیتا ہے، لیکن اللہ جزائے خیر دے ان بزرگوں کو، حضرات ان علماء کو، سبحان اللہ، ایک بات پیش نظر ہوتی ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے کچھ نہیں چاہیے، ان اجری الا علی اللہ، بس ہم اپنے اللہ سے اس کی مزدوری لے لیں گے۔ اور پھر ان کی رات بھی اور ان کا دن بھی اور ان کی صبح بھی اور ان کی شام بھی اور ان کی محنت کا میدان، مرد بھی اور عورت بھی اور بچے بھی اور ہر عمر کے لوگ، سبحان اللہ۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے محلے والوں کے لیے کہ ایسی آباد
مسجد مل جائے، ایسی آباد مسجد مل جائے اور ایسے بزرگ مل جائیں جنہیں ہر وقت یہ فکر ہو، تو اللہ ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرما دے اور ہمیں شکر گزاری کی اللہ رب العزت توفیق نصیب فرما دے۔ دین کی محنت بچوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، سب کے لیے ضروری ہے، سب کی تربیت ضروری ہے۔ اور صحابہ بڑی عمر کے اندر بھی پڑھتے تھے، وہاں عورتیں بڑی عمر کے اندر بھی پڑھتی تھیں۔ حضرت ندوی حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ہماری کاندھلا کا جو علاقہ تھا نا، کاندھلا کا علاقہ، تو وہاں عورتوں کی تعلیم کا یہ حال تھا کہ ہر عورت مشکات تک اور در مختار تک پڑھی ہوتی تھی، ہر عورت، جو ہمارے یہاں مفتیان اکرام پڑھتے، اور فرماتے جتنی بچیاں حافظات تھیں نا کاندھلا میں، ان کے ہاں رات کو سونے کا تصور تھا ہی نہیں، رمضان میں پوری رات قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ کوئی میں دور صحابہ کا ذکر نہیں کر رہا، تابعین کا، تبع تابعین کا، صدیوں پہلے نا، یہ اس بزرگ کا تذکرہ فرما رہا ہوں جن کو 80 میں ہم نے بھی دیکھا مکی مسجد میں۔ تو ایسے گھروں کے ماحول تھے، عورتیں، بچے۔ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ہمارے ہاں عورتیں بیٹھتی تھیں تو صحابہ کے تذکرے اشعار میں چلتے تھے، تو میں کودتے کھیلتے اماں کی گود میں، دادی کی گود میں چھلانگے لگاتے لگاتے مجھے عربی کے کئی اشعار یاد ہو گئے۔ کئی سارے اشعار یاد ہو گئے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا رحمۃ اللہ فرمانے لگے، میرے ابا مولانا یحییٰ کاملی رحمۃ اللہ علیہ، جب انہوں نے زبان ان کی کھلی، کچھ بولنا چاہا، بولنا شروع کیا، تو انہیں قرآن کا ایک پاؤ یاد تھا۔ انہوں نے میری دادی سے اتنی کثرت کے ساتھ قرآن سنا تھا کہ جب ان کی زبان کھلی تو قرآن کی مختلف آیات جن کی مقدار ایک پاؤ کی بنتی ہے وہ انہیں یاد تھا، ایک پاؤ یاد تھا۔ مائیں سینے سے لگاتی، گود میں رکھتی، پہلوؤں میں بٹھاتی، سلاتی تو کیا کرتی؟ قرآن پڑھتی تھی۔ اب اگر بچے کے سامنے پشتو بولے نا، تو جب بچہ بولے گا تو پشتو بولے گا، اور پشتو ہو اور اس بچے کے سامنے آپ صرف عربی بولیں تو زبان کھولے گا تو اس کی زبان پہ عربی ہوگی، اور آپ سرائکی ہیں اور اس بچے کے سامنے صرف اردو بولیں تو جب بچہ زبان کھولے گا تو اردو بولے گا۔ جو وہ سنتا ہے اس کے دل پہ وہ چیز نقش ہو جاتی ہے، جب زبان کھولتا ہے زبان پہ جاری ہو جاتی ہے۔ کوئی ٹیوشن نہیں لیا، کوئی سینٹر نہیں گیا اور اسے اتنی زبردست لینگویج آ گئی۔ اور میرے عزیزو، وہ ماں کی صرف مادری زبان نہیں سیکھتا، اس زبان کے ساتھ ساتھ اس بچپن میں بہت ساری عادات بھی اپنے اندر لے لیتا ہے۔ بہت ساری زبان چونکہ زبان پہ جاری ہو جاتی ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ زبان آ گئی، اور وہ عادات ایک وقت کے بعد اس کی زندگی کا حصہ بنتی ہے، پھر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو گھروں میں دینداری ہوتی تھی، مرد بھی دین سیکھتا تھا، عورت بھی دین سیکھتی تھی، اور اس کی برکت سے بچے پہلی درسگاہ ہی کے اندر ان کی دین کی بنیاد پڑ جایا کرتے تھے۔ پہلی درسگاہ ہے نا،
اور اس پہلی درسگاہ کے 2 اساتذہ ہیں، اماں ابا۔ بتائیے اگر کلاس کے اندر اساتذہ ہی نہ ہو کیا حال ہوگا اس کلاس کا؟ یا ان کے اندر استعداد ہی نہ ہو، بتاؤ اس کلاس کے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ تو پہلی درسگاہ ہے نا یہ۔ بلکہ اگر بڑا بھی ہوتا ہے 8 سال کا، 9 سال کا، 10 سال کا، کسی درسگاہ میں جاتا ہے تو پھر بھی 7-8 گھنٹے تو اس درسگاہ کے ملتے ہیں نا۔ اور شروع کے چند سال تو صرف یہی ایک درسگاہ ہوتی ہے، یہی ایک درسگاہ ہوتی ہے۔ اور اللہ حفاظ فرمائے، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک بڑی بات فرمایا کرتے تھے، دیکھو بھائی نیک رہو گے نا ایک رہو گے، نیک رہو گے نا ایک رہو گے، اور خدا نہ خواستہ اگر گھروں میں دین ہی نہ رہا تو بتاؤ بچوں کے سامنے ماں باپ کی کیسی زندگی سامنے آئے گی؟ کیسی زندگی انتشار کی، ٹوٹ پھوٹ کی؟ بتائیے بچوں کی تربیت کیسے ہو رہی ہے؟ کسی کلاس کا استاد نالائق ہو جائے تو بتائیے اس کلاس کا بچہ کیسے لائق ہوگا؟ کیسے لائق ہو سکتا ہے؟ تو گھروں کی زندگی بنیاد بنایا کرتی تھی، بنیاد بنایا کرتی۔ مائیں اپنے بچوں کو جب سینے سے لگاتی تھی نا تو اس کی جسمانی غذا کا بھی انتظام کرتی، روح کی غذا کا بھی انتظام کرتی، کانوں پہ ہاتھ رکھتی اور کہتی تھی حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ لوریاں دیا کرتی تھی، سلا بھی رہی ہیں اور اس کی روحانی نشو نما بھی ہو رہی ہے۔ اماں دودھ بھی پلا رہی ہیں، قرآن بھی پڑھ رہی ہیں، سینے سے بھی لگایا ہوا ہے، ذکر بھی جاری ہے۔ یہ بنیاد ہوا کرتی تھی۔ کسی بھی بڑی شخصیت کے پیچھے اس بیلی درسگاہ کا بڑا کردار ہے، کسی بھی بڑی شخصیت کے پیچھے اس پہلی درسگاہ کا بڑا کردار ہے۔ گھروں میں دین ہوتا تھا، ہر ایک دین سیکھتا تھا، گھروں کا ماحول اتنا مبارک ہوتا تھا سبحان اللہ کہ سارے گھر کی ترجیح ہوتی تھی اللہ کا دین، یہ سب سے بڑی ترجیح ہوا کرتے تھے، اور ان کی پوری زندگی اسی کے گرد گھومتی تھی، اللہ کا دین سب سے بڑی ترجیح یہ ہو جایا کرتے تھے۔ گھر کیا ہوتا تھا؟ جنت ہوا کرتی تھی۔ گھر کیا ہوتا تھا؟ جنت ہوا کرتی تھی۔ تو میرے عزیزو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ میں اس دن میرے بزرگ تشریف لائے تو اس میں عورتوں کا بھی اور ماشاءاللہ ہر طبقے کا کورس تربیت دین کا سیکھنے کا ایک مواقع، بڑی خوشی ہوئی، اور یہ چیزیں بہت کم رہ گئی ہیں، اور جہاں ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ میرے عزیزو دین ہے تو انسان ہے نا، بندگی ہے تو انسان ہے نا، ورنہ تو سراسر شرمندگی ہے، سراسر شرمندگی ہے۔ بندگی ہے، دین ہے، دینداری ہے تو زندگی ہے، ورنہ تو شرمندگی ہے۔ دین سب سے بڑی ترجیح بن جائے، دین میری زندگی کی سب سے بڑی ترجیح بن جائے۔ اللہم حبب الینا الایمان
وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے، اور قرآن میں ہے حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. یہ ہے مسلمانوں کے گھروں کی زندگی، یہ ہے مسلمان معاشرے کی زندگی، یہ ہے مسلمانوں کی زندگی، مسلمان گھرانے کی زندگی، مسلمان سوسائٹی کی زندگی، اہل اسلام کی زندگی یہ ہے. اور اس زندگی پر اللہ رب العزت نے کامیابی کا سند دے دی، اولئک هم الراشدون. اور وہ کیا زندگی ہے مسلمان گھرانے کی جو قابل قبول ہے؟ مسلمان معاشرے کی وہ کیا زندگی ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ حبب الیکم الایمان. ایمان کی زندگی ان کی سب سے قیمتی متاع بن جائے. روئے زمین کی سب سے محبوب ترین چیز، سب سے عظیم چیز، سب سے قیمتی چیز ان کے ہاں ایمان کی زندگی بن جائے. جان کا خطرہ بھی برداشت، مال کا خطرہ، عزت کا خطرہ، جان کا خطرہ سب برداشت، لیکن ایمان کے لیے خطرہ برداشت نہیں. مال کا نقصان برداشت، عزت کا نقصان برداشت، جان کا نقصان برداشت، لیکن دین کا نقصان، ایمان کا نقصان یہ برداشت نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا ایمان ہوتا تھا. ان کو اپنے بچوں کی، اپنے بچیوں کی، اپنے گھر والوں کی جسمانی زندگی سے زیادہ ایمانی زندگی کی فکر ہوتی تھی. جسمانی زندگی سے زیادہ ایمانی زندگی کی فکر ہوتی تھی. یہ مسلمانوں کے ایمان کا تقاضا تھا. جسم سے زیادہ انہیں اپنے گھر والوں کی ایمان کی فکر ہوتی تھی. حبب الیکم الایمان، سب سے محبوب ترین چیز ایمان بن جائے. یہ میرے گھر کی سب سے بڑی ترجیح بن جائے. بیوی کی، شوہر کی، ماں کی، باپ کی، اولاد کی، بیٹوں کی، بیٹیوں کی، ایمان سب سے بڑی ترجیح. ہر نقصان برداشت، ہر خطرہ برداشت، لیکن ایمان کا خطرہ یہ برداشت نہیں. اور مسلمانوں نے اس ایمانی زندگی کی خاطر بڑیاں قربانیاں دی ہیں. بڑے بڑے مفادات سے دستبردار ہوئے ہیں. بہت کچھ اس کی خاطر چھوڑا ہے. ایمان سب سے بڑی چیز. ابو سلمہ لٹتے لٹاتے آئے، لوگوں نے بیوی بھی چھین لی، بچہ بھی چھین لیا، مکہ کی کمائی وہ بھی چھین لی. مدینہ پہنچے، اپنی بیتی کہانی سنائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابا سلمہ قد ربحت البیع، قد ربحت البیع. کچھ نہیں گیا، بڑے نفع کی تجارت کی ہے. کچھ نہیں کیا، بڑے نفع کی تجارت کی ہے. ایمان بچا کے لایا نا، ایمان کی خاطر آیا نا. قد ربحت البیع، بڑے نفع کی تجارت ہوئی ہے. تو حبب الیکم الایمان، ایمان کی زندگی میری سب سے بڑی ترجیح بن جائے. یہ میرے گھر کی زندگی ہے. یہ مسلمانوں کا گھرانہ ہے. یہ ہے مسلمانوں کی زندگی، مسلمانوں کا گھرانے کی زندگی. ایمان سب سے بڑی ترجیح بن جائے. یہ باپ کی بھی چاہت ہو، ماں کی بھی چاہت ہو، میاں بیوی کی بھی چاہت ہو کہ ہم ایمان کی زندگی کی خاطر ہر دکھ سکھ برداشت کر لیں گے. مائیں نا، مائیں، بیویاں، بہنیں اپنے شوہروں کے پاؤں پڑ جا کرتی تھی، اپنے بیٹوں کے پاؤں پڑ جا کرتی تھی، اپنے بھائیوں کے پاؤں پڑ جا کرتی تھی. دیکھو ہم روکھا سوکھا کھا لیں گے، پھٹا پرانا پہن لیں گے، لیکن اپنے گھر میں لقمہ حرام برداشت نہیں کریں گے. ہم اپنے بچوں کو ایمان کا خطرہ یہ ہم سے برداشت نہیں ہو. روکھا سوکھا کھا لیں گی،
پھٹا پرانا پہن لیں گی، قناعت کر لیں گی، ایثار کر لیں گے، زندگی کے چند دن گزر جائیں گے، لیکن ایمان یہ خطرہ یہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ مردوں کو بڑا حوصلہ ملتا تھا، حلال کمانے کے لیے انہیں بڑا حوصلہ ملتا تھا گھروں سے۔ حبب الیکم الایمان، ایمان سب سے بڑی ترجیح ہے۔ اور سبحان اللہ، جب یہ ایمان کی عظمت آتی ہے اور واقعی ایمان کی حقیقت نصیب ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے پھر؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، پھر گناہوں سے صرف دوری نہیں ہوتی، گھن آتی ہے، گھن آتی ہے۔ کسی گندگی کے پاس سے آپ گزرے نا تو کیا کرتے ہیں؟ رومال ہو تو ناک پہ رکھ دیتے، نہ تو ہاتھ ہی رکھ کے گزرتے ہیں، تیزی کے ساتھ، گھن آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جب ایمان نصیب ہوتا ہے تو گناہ کی زندگی سے ایسے گھن آنے لگتی ہے۔ بتائیے، یہ ہے مسلمانوں کا گھرانہ، اور یہ فریضہ ہے مسلمانوں پر کہ کم از کم گھر کی اس درسگاہ اور کم از کم اس گھر کی چار دیواری کا ماحول ایسا بنائیں جہاں گناہ کرنا مشکل ہو جائے۔ یہ فرض ہے، مستحب نہیں ہے۔ کم از کم درجہ اس گھر کی درسگاہ کا یہ ہو، اس چار دیواری کا ایسا ہو کہ یہاں گناہ کرنا مشکل ہو جائے۔ یہ فرض ہے۔ اتنا تو میں اپنے بچوں کو ماحول دوں نا بھائی، اتنے تو میں اپنے اہلیہ کے فریضہ ادا کروں نا بھائی، ایسا پاکیزہ ماحول دینا تو میری ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کے ذمے اپنے ماتحتوں کے لیے ایسا ماحول دینا فرض ہے، گناہ کرنا مشکل ہو جائے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، گھن آنے لگ جائے۔ ایک شخص آئے، کہنے لگا یا رسول اللہ مل ایمان، مجھے کیسے پتہ چلے گا میرا ایمان ہے بھی یا نہیں؟ صحت مند ہے، بیمار ہے، طاقت میں ہے، کمزور ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی پیمانہ؟ وہ ایمان کی کیفیت پوچھ رہا تھا، ایمانیات نہیں پوچھ رہا تھا۔ ایمانیات تو سب مسلمانوں کے لیے ایک جیسی ہیں، پیغمبر سے لے کر آخری امت تک ایمانیات سب کے لیے ایک جیسی ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ایمانیات سب کے لیے ہیں۔ وہ پوچھ رہا ہے ایمان کی کیفیت، ایمان کا نور۔ کہنے لگا یا رسول اللہ مل ایمان، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوٹی دے دی کہ ہر مسلمان ہر دور میں اس کسوٹی پر اپنا ایمان چیک کر لیا کرے، اس چیک کر لیا کرے۔ فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، جب تجھے نیکی اور نیکی کی زندگی خوش کر دے، اور جب تجھے گناہ اور گناہ کی زندگی پریشان اور بے چین کر دے، یہی علامت ہے کہ اللہ نے تجھے ایمان دے رکھا ہے۔ بتائیے اگر بچہ غلطی سے زہر لے لے، کوئی ماں ایسی ہے جو آرام سے دسترخوان پہ کھانا کھا سکتی؟ کوئی باپ ایسا ہے پلنگ پہ آرام سے میٹھی نیند لے سکتا ہے؟ ارے میاں، جب تک اس بچے کے اندر وہ زہر کا اثر نہ ختم ہوگا گھر میں چین نہیں رہے گا، کسی کو سکون نہیں آئے گا، قے کروائیں گے، انجیکشن لگوائیں گے، جب تک اس کا اثر نہ ختم ہوگا سکون نہیں آئے گا۔ تو میرے عزیزو، یہی تو ایمان ہے۔ جب گناہ کا زہر میرے بچی کے اندر چلا گیا، بچے کے اندر چلا گیا، میرے گھر میں یہ زہر آ گیا کہیں، تو ایک صاحب ایمان کو تو چین نہیں آتا بھائی، جب تک کہ اپنے بچے بچیوں کو اس زہر سے محفوظ نہ کر لیں۔ یہی تو ایمان ہے۔ اسی کا نام تو بے چینی ہے۔ یہ بے چینی کب آئے گی؟ جب ایمان ہوگا۔ مائیں اپنے بچوں کی گندگیاں صاف کرتی ہیں تو پاخانے سے بچتی ہے نا، پوری احتیاط کے باوجود بھی کپڑے گندے ہو جاتے ہیں۔
لیکن بتائیے کپڑے گندے ہو جائیں تو چین آتا ہے؟ چین آتا ہے؟ جب تک صاف نہ کر لے چین نہیں آتا۔ تو یہی تو ایمان ہے بھائی، اس گندگی، گناہوں کی گندگی سے، نجاست سے پوری طور پہ احتیاط کرتا ہے، اور اگر پھر بھی گناہ ہو گیا چین نہیں آتا جب تک کہ اس کی نجاست کو صاف نہ کر لے، سکون نہیں آتا۔ یہی تو ایمان ہے۔ تو یہ ہے مسلمانوں کی زندگی۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ کفر کی زندگی، گناہوں کی زندگی، فسق کی زندگی سے گھن آ رہی ہے۔ پخانے سے گھن آتی ہے لیکن پھر بھی لگ جاتا ہے نا، لیکن رکھتا نہیں ہے، اسے اسٹیٹس نہیں بناتا، اسے اسٹیٹس نہیں بناتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، جب تمہارے نوجوان سرکش ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں شرم و حیا کی ساری حدیں پھلانگ جائیں گی۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ان ذالک لکان، یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ مسلمانوں کے بچے اور آوارہ اور مسلمانوں کی بچیاں اور شرم و حیا کے جوہر سے محروم، ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی آگے ہوگا۔ فرمایا کیف بکم، اس وقت کی عمارت کیا حال ہوگا؟ اذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، جب تم نیکی کی طرف نہیں بلاؤ گے اور برائی سے نہیں روکو گے۔ کہنے لگے ان ذالک لکان یا رسول اللہ، مسلمان معاشرے میں، مسلمانوں کی سوسائٹی میں ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی آگے کا ہوگا۔ فرمایا کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اذ تأمرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، جب تم نیکی سے روکو گے اور برائی کی طرف بلاؤ گے۔ نیکی کے راستے میں تم پتھر بن جاؤ گے، آڑ بن جاؤ گے، اور برائی کی طرف بلانے میں تم بہت آگے ہو گے۔ فرمایا ان ذالک لکان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی آگے اور سنگین ہوگا۔ فرمایا کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اذ رأیتم المنکر المعروف والمعروف المنکر، جب تمہاری نظروں میں برائی اچھائی بن جائے گی اور اچھائی برائی ہو جائے گی۔ ایسا لگتا ہے اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کی آنکھ سے آج کا دور بھی دیکھا تھا۔ اب صرف برائی نہیں کر رہا، برائی کو اچھائی سمجھ کے کر رہا ہے۔ صرف نیکی سے نہیں روک رہا، نیکی سے روکنا دانش مندی، عقل مندی سمجھتا ہے، خیر خواہی سمجھتا ہے، اس لیے کہ وہ نیکی اس کی نظر میں برائی ہو گئی، اور برائی اس کی نظر میں ایسی اچھائی ہو گئی کہ اسٹیٹس بن گیا۔ برائی اسٹیٹس، اللہ کی نافرمانی اسٹیٹس۔ یہ وہ سطح ہے مسلمان معاشرے کے میرے عزیزو جہاں ایمان بھی سلب ہو جایا کرتا ہے، اس لیے کہ توبہ کی توفیق ہی ختم ہو جاتی ہے۔ برائی جو نہ رہی، اب کوئی اسے سمجھائے تو یہ اسے اپنا بدخواہ سمجھتا ہے، اسے دقیانوس سمجھتا ہے، اسے تاریخ خیال سمجھتا ہے، اسے انتہا پسند سمجھتا ہے، اس لیے کہ اس کی نظر میں تو برائی اچھائی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے عزیزوں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ ایمان کی زندگی تھی۔ آنکھوں میں موتیا ہونا، دور کی چیز نظر نہیں آتی، دور کی چیز نظر نہیں آتی۔ تھوڑا موتا ہو تو دور کی چیز چھوٹی نظر آتی ہے، ایک وقت آتا ہے وہ موتیا نظر ہی نہیں آتا، اس موتیے سے دور کی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ ایسی دل پر بھی گناہوں کا موتیا آ جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ دل کا موتیا ہے۔ جب تھوڑا ہوتا ہے تو گناہ بڑا چھوٹا لگتا ہے، اور جب یہ موتیا بڑھ جاتا ہے تو گناہ ہی نہیں لگتا۔ جو گناہ ہلاک کر دینے والے ہیں،
اس دل کے موتیوں کی وجہ سے یہ پہاڑوں جیسا گناہ جس سے زمین بھی لرز جائے اس کی نظر میں بہت معمولی، بہت چھوٹا گناہ. اور جب یہ موتیا پوری طور پہ دل کی آنکھ پہ چھا جاتا ہے تو پھر تو وہ گناہ گناہ ہی نہیں لگتا، پھر تو وہ برائی برائی ہی نہیں لگتی. ہاں، جس خوش نصیب کو موتیے کا آپریشن ہو جائے اس کے لیے دنیا پھر روشن ہو جاتی ہے، اور جس خوش نصیب کو سچی توبہ مل جائے تو اس کا موتیا ختم ہوتا ہے، پھر گناہ سے ڈرنے لگتا ہے، پھر گناہ سے گھن آنے لگتی ہے، پھر گناہ سے تکلیف ہوتی ہے، پھر گناہ کی بو آتی ہے، بدبو آتی ہے. یہ وہ کر رہا گناہوں کی بو ہے، ہم جیسوں کو نہیں لگتی، گناہوں کی بدبو ہے، ہم جیسوں کو نہیں محسوس ہوتی. کوئی آدمی بھینسوں کے باڑوں میں رہتا ہو اور صبح شام تو اسے تو بری آئے گی، اور کوئی اب باہر سے آدمی آئے گا تو وہ ناک پہ ہاتھ رکھے گا، وہ ناک پہ ہاتھ رکھے گا، اس کو بو آئے گی. اور جو اس ماحول میں رہ رہا ہے اس کے لیے بو ختم ہو گئی. ہم جب گناہوں کے ماحولوں میں رہتے تو ہمیں گناہوں کی بو نہیں لگتی، ہمیں یہ بدبو پریشان نہیں کرتی. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے نا تو اللہ کا فرشتہ میلوں ہاں میل اس کے بو سے دور بھاگ جاتا ہے، بدبو. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. تو میرے عزیزو، یہ ہے ہمارے گھروں کی زندگی جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کریم ہم سے چاہتے ہیں کہ ایمان سب سے بڑی ترجیح بن جائے، اور ہمارے گھر کی اس درسگاہ میں گناہ کا گزر نہ ہو، گناہ کی حوصلہ افزائی نہ ہو، گناہ کی حوصلہ شکنی ہو. تو اتنا علم سیکھنا تو ہر ایک پہ فرض ہے نا، جس میں ہوتا ہے یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی فرما برداری کیا ہے اور نافرمانی کیا ہے، اور فرما برداری کرنی کیسی ہے اور نافرمانی سے بچنا کیسے، نیکیوں پہ کیا ملے گا، بدی پہ کیا سزا آئے گی. اتنا تو علم ہو نا کہ فرما برداری کرنی کیا ہے، کرنی کیسی ہے. بھول کی معافی ہے، جہالت کی معافی نہیں ہے. علماء نے فرمایا ایک آدمی کی 1 رکعت رہ گئی اور امام نے چوتھی رکعت میں سلام پھیر دیا. اب اس نے بھولے سے اس نے بھی سلام پھیر دیا، پھر خیال آیا میری تو رکعت رہتی ہے، کھڑا ہوا، رکعت پڑھی، سجدہ سہو کیا، نماز ہو گئی. لیکن اگر اس نے سلام پھیر دیا جہالت کی وجہ سے، پتہ نہیں تھا اور سلام پھیر دیا، نماز ٹوٹ گئی. بھول کی معافی ہے، جہالت کی معافی نہیں ہے. کوئی کہہ دے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ یوں ادا کرتے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو ماہواری کے خاص دن ہوتے ہیں، عورتوں کے خاص دن ہوتے ہیں پاکی ناپاکی کے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو میرے عزیزو، جہالت کی معافی نہیں، بھول کی معافی ہے. علم تھا بھول گیا، کوئی بات نہیں. جہالت کی معافی نہیں، یہ کوئی عذر نہیں ہے مجھے پتہ نہیں تھا. تو چونکہ یہ علم بہت ضروری ہے، اور جو چیز انسان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اللہ اس کا حصول بھی آسان فرما دیتے ہیں. ہوا بہت ضروری ہے نا، پانی بہت ضروری ہے، روشنی بہت ضروری ہے، ہر گھر میں آتی ہے. سبحان اللہ. آج بتائیے میتھ پڑھانے کی کتنی فیس لیتا ہے ٹیچر، سائنس پڑھانے کی کتنی فیس لیتا ہے، انگریزی پڑھانے کی کتنی فیس لیتا ہے. اور سبحان اللہ، یہ اللہ والے
سبحان اللہ، مسئلہ بھی بتاتے ہیں، پانی بھی پلاتے ہیں، چائے بھی پلاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین بھی سکھاتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں۔ اللہ نے آسان فرما رکھا ہے۔ ورنہ میرے عزیزو یہ دور کیسا ہے؟ مشورے کے بھی پیسے ہیں، نسخے لکھنے کا بھی پیسہ ہے، چند منٹ دینے کی بھی فیس ہے۔ اور یہ اللہ کا دین، سبحان اللہ، چونکہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اللہ اس کے لیے کچھ لوگ کچھ اپنے پیاروں کا انتخاب فرما لیتے ہیں اور ان کی زندگیاں اس پہ وقف ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کچھ خوش نصیبوں کو اس کے لیے منتخب فرما دیتے ہیں اور ان کی زندگیاں اس کے لیے وقف ہوتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم نے اپنے گھروں کا ماحول بنانا ہے، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ہم نے دین سیکھنا ہے، دین پہ عمل کرنا ہے اور اس ماحولوں کی قدر کرنی ہے۔ اللہ رب العزت بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا ارحم الراحمین، میرے بزرگوں نے، بھائیوں نے جس محبت سے بلایا اور میری امت کی ماں بہن بیٹیوں نے اور ان بزرگوں نے جس محبت سے عزیزوں نے بات سنی، مولا کریم اپنے فضل سے سبھی کو اپنے شائع نشان اس کی بہترین بدلہ عطا فرما، اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما، کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم ہم سبھی کو ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما، اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، ہمارے لیے پورے دین پہ چلنا آسان فرما، دین کا سیکھنا آسان فرما، اے مولا کریم دین کا علم کا حصول آسان فرما، ہمیں اس عظیم نیکی پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ دین سیکھنے کی عظیم عبادت پر ہمیں استقامت نصیب فرما، مولا کریم شر سے، شریروں سے، حسد سے، حاسدوں سے ہمیشہ محفوظ فرما، گناہوں سے گھن نصیب فرما، گناہوں کی زندگی سے ہمیں اپنے بچے بچیوں کی، ہمارے گھروں کی، سبھی کی حفاظت فرما، مولا کریم گھروں میں پورا دین زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام زائد حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، اے مولا کریم اپنے پسند کی زندگی نصیب فرما، اپنے پسند کے اعمال نصیب فرما، اپنی پسند کی فکر اور سوچ نصیب فرما، ایمانی زندگی ہمیں سب سے بڑی ترجیح اور ہماری سب سے قیمتی متاع، اے اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما، مولا کریم اپنے فضل سے ہمارے بچے بچیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، تعلیم کے، زندگی کے، تربیت کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما، اولادوں کے آزمائشوں سے محفوظ فرما، مولا کریم اولادوں کے جو ماں باپ پر اور ذمہ داروں پر اور بڑوں پر جو حقوق ہیں ماں باپ کے لیے ادائیگی آسان فرما، اور ہماری اولادوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، اے مولا کریم اپنے فضل سے اس مسجد کی اور اس ادارے کے فیض کو عام فرما، تام فرما، ہمارے ان بزرگوں کی عمروں میں اور زندگی میں اور علم و عمل میں مولا کریم خوب برکت نصیب فرما، اے مولا کریم ان کا سایہ عافیت کے ساتھ
تا دیر عطا فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے اہل علاقہ کو ان بزرگوں سے اور اس مسجد کے ماحول سے خوب استفادے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم جتنی یہاں محنت کی شکلیں ہیں، تعلیم کی، تربیت کی، اے مولا کریم اپنے فضل سے اسے خوب قبولیت نصیب فرما، اس کے فیض کو عام فرما، اس ادارے کو اور اس ماحول کو گھروں میں اور گھر گھر میں دین زندہ ہونے کا ذریعہ بنا، اور نئی نسل کی اور مسلمانوں کی اولادوں کی اور مسلمانوں کی خواتین کی اسی تربیت کا ذریعہ بنا، اور ہر قسم کے فتنوں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، دین کے تمام شعبوں کے لیے اہل لوگ، مخلص لوگ عطا فرما، جو کام کر رہے ان کی اہلیت میں، اخلاص میں اور ترقی نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے مسلمانوں کو ایمان اسلام پر باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما، رنگ نسل وطن علاقے نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما۔ مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، یہاں خیر کی اور نیکی کی اور تعمیر کی اور شرم و حیا کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، اور شر کی اور برائی کی اور تخریب کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ مولا کریم ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما۔ اے مولا کریم یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل اس کے لیے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ نستغفر الله ونتوب اليك، نستغفر الله ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔ میں تمام اہل مسجد کی طرف سے حضرت کا نہایت ممنون ہوں کہ حضرت نے اپنے مصروف اوقات میں سے وقت نکالا، تشریف لائے، شفقت فرمائی۔ اللہ پاک حضرت کی اس آمد کو قبول فرمائے، ہم سب کے حق میں بابرکت فرمائے، ان کی عمر صحت میں اللہ پاک خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ باقی میں نے عرض کر دیا انشاءاللہ پیر کے دن سے کورس کا آغاز ہوگا۔ مستورات پیر کے دن صبح 11 بجے تشریف لائیں بنات کے مدرسے میں، اور باقی ساتھی جو ہیں وہ پیر کے دن مغرب کی نماز میں مسجد تشریف لائیں۔ آگے کی ترتیب انشاءاللہ بتا دی جائے گی۔ جزاک اللہ خیر، ساتھی نماز کی تیاری فرما لیں۔